وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ منت الف الف مرت۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ اعلیٰ آیت نمبر 9 سے 13۔ آج کا موضوع نصیحت کس پر اثر کرتی ہے، اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ سنقرئک فلا تنسى، ہم تمہیں پڑھا دیں گے کہ تم فراموش نہ کرو گے، الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، مگر جو خدا چاہے وہ کھلی بات کو بھی جانتا ہے اور چھپی کو بھی۔ ونیسرک للیسرى، ہم تم کو آسان طریقے کی توفیق دیں گے۔ سامعین کرام، سورہ اعلیٰ آیت نمبر 9۔ فذکر ان نفعت الذکر، پس آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت فائدہ دے۔ سیذکر من یخشی، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ جلدی سمجھ جائے گا۔ ویتجنبها الاشقی، اور اس سے بڑا بد نصیب الگ رہے گا۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، جو سخت آگ میں داخل ہوگا۔ ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، تو اس میں نہ تو مرے گا اور نہ جیے گا۔ سامعین کرام، سورہ اعلیٰ ہے اور اس میں اللہ تعالی ہمیں ہماری بھلائی اور ہماری برائی سے اللہ تعالی ہمیں آگاہ کریں، اور یعنی ایک اس میں نصیحت ہے کہ انسان نصیحت کو قبول کر لے، کیونکہ اس کی وجوہات جو ہیں بڑی ٹھوس ہیں، اور جو نصیحت قبول نہ کرنے کی وجوہات ہیں وہ بالکل بودی ہیں اور اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ تو گزشتہ سبق میں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور ہدایت سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ یعنی ہدایت جو آئی ہے نا سامعین کرام، تو یہ نصیحت کے لیے ہے، اور قرآن نصیحت ہے ایک۔ تو اب نصیحت، آج کا جو سبق ہے فذکر، آپ نصیحت تو کیجئے ان نفعت الذکر، اگر نصیحت نافع ہو۔ اس کے دو مفاہیم ہیں سامعین کرام۔ ایک تو عمومی نصیحت ہے سب کو عام طور پہ، لیکن زیادہ توجہ کے قابل وہ لوگ ہیں جو نصیحت کو قبول کرنے پہ آمادہ ہوں، ان کو پھر زیادہ سمجھانے کی ضرورت ہے، اور یہ ایک عام مطلب وہ ہے۔ اور جو نصیحت سمجھنا نہیں چاہتا اور اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ بھئی میں نے تو بس یہی ہے، یہی دنیا ہے۔ یعنی آج اگر دیکھیں، اگر اس مضمون کے ضمن میں ایک بات تو آپ کو کہوں، وہ یہ ہے کہ اگر عام طور پہ آپ اگر یعنی ایک ناصح آج اگر یہ چاہے کہ بھئی یہ بہت سے لوگ میری بات سن لیں اور اس کو مان لیں اور میں دلائل سے ان کو بتاؤں گا، تو جب ایک ناصح یہ فیصلہ کرتا ہے یا یہ، تو اس کے سامنے یعنی ایسا نہیں ہوتا
کہ وہ اگر اپنی نصیحت لوگوں کو پیش کرے تو لوگ عام طور پہ اسے قبول کر لیں. عام طور پہ تو نصیحت کی بات لوگ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے عام طور پہ، کیونکہ ہر ایک نے اپنا ذہن بنایا ہوا ہے اور ہر شخص سمجھتا ہے کہ میں نے جو ذہن بنا لیا ہے دنیا کے بارے میں وہ ٹھیک ہے. اور ہم نے ایک ذہن بنا لیا ہے، اور ذہن بنایا ہے دنیا کے بارے میں ہم سب نے مل کر من حیث الامت، کہ بس یہ دنیا ہے اور اسی کے پیچھے ہم نے چلنا ہے، اسی کو حاصل کرنا ہے. آپ دیکھیں اربوں روپے جو ہے، لوگ اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں. اب میں صرف پاکستان کی بات کر رہا ہوں. اربوں روپے لوگ خرچ کر رہے ہیں بچوں کو تعلیم دلانے کے لیے، اور ساری دنیا کی تعلیم. تو دنیا اصل میں انسان اس کے لیے کوشش کرتا ہے جو اس کی نظر میں سچ ہو اور حقیقت ہو. غیر حقیقی باتوں کے لیے، یہ ایک میں عام طور پہ کہہ رہا ہوں، میں قرآن کی بات نہیں کر رہا، عام طور پہ یعنی ایک مکان بک رہا ہے، آپ کو وہ زمین خالی لگ رہی ہے، کوئی سے کہتا ہے کہ بھئی یہ یہاں ایک مکان ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا، تو آپ وہ مکان خریدنے کے لیے تھوڑی تیار ہوں گے. چاہے وہ خبر آپ کو ایک معتبر آدمی ہی کیوں نہ دے. یعنی ایک میدان ہے، اس میں ایک مکان کی خبر آپ کو ایک معتبر انسان دے، معتبر جس پہ آپ یقین، لیکن وہ مکان آپ کو نظر نہیں آ رہا، تو کیا آپ مکان وہ خرید لیں گے 2 کروڑ روپے میں؟ کبھی نہیں. وہ کہے گا یار مجھے تو نظر نہیں آ رہا، تم کہہ رہے ہو مکان ہے، مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہا. اس نے کہا خیر ہے، یعنی 10 سال بعد تمہیں یہاں مل جائے گا نا، یا 5 سال بعد مل جائے گا، یا 1 سال بعد مل جائے گا. 1 سال بعد لیکن تم اس مکان کی قیمت ابھی دے دو. تو کبھی کوئی نہیں دینے کو تیار ہوگا. دیکھیں اس میں ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ظاہر پرست ہے، ظاہر کو دیکھتا ہے اور ظاہر پر یقین ہے. یعنی یہ اس کا نفسانی، یعنی جو انسان کا ظاہر ہے، تو ظاہر ہے اس کے پاس جو عقل ہے تو اس کو اسی پر یقین آتا ہے جو اس کی محسوسات میں ہو. غیر محسوس چیز کو کبھی یہ اہمیت نہیں دیتا. یعنی ایک مثال کے طور پہ ایک کمرہ ہے اور اس میں اگر کوئی یہ خبر دے، اس میں کوئی آگ وغیرہ نہیں نظر آ رہی، لیکن کوئی معتبر آدمی اسے کہے کہ بھئی یہ آگ ہے تم اس میں مت سو، تو وہ کہے گا کہاں ہے آگ؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہے، نہ اس کی گرمی مجھے محسوس ہو رہی، تو وہ اس کو اہمیت نہیں دے گا. دیکھیں اللہ سچا ہے، اللہ کے رسول سچے ہیں، اللہ تعالی ہمیں خبر دے رہے ہیں. ہمارے جو کل ہمارے لیے جو مکان یہاں پہ ہم اپنے لیے تیار کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں ہمیں ہمارے رسول جو ہیں وہ خبر دے رہے ہیں. جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے کوہ صفا پہ چڑھے اور اعلان کیا کہ یعنی وہ پوری تقریر تو میں نہیں کر رہا، لیکن انہوں نے پہلے اپنی یعنی صداقت مانگی، لوگوں سے صداقت چاہی، لوگوں نے ان کی صداقت کی تصدیق کر دی. انہوں نے پھر کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو تمہارے جو بد اعمال ہیں اس کے نتیجے میں اللہ کے عذاب کا ایک لشکر تمہاری طرف متوجہ ہونے والا ہے، اس سے تم اپنے آپ کو بچا لو. تو آپ دیکھیں اس مجمع نے کیا جواب دیا. حضور کے اپنے چچا نے ان کو بد دعا دی، تو انہوں نے یقین نہیں کیا. اسی طرح پھر آپ دیکھیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی دعوت تھی، اس میں حضور نے اپنے خاندان کے حضرت علی کو کہا کہ بھئی ان کی دعوت کرو. وہ جمع ہو گئے. پہلے دن تو کوئی بات نہیں ہو سکی، دوسرے دن حضور نے فرمایا کہ دیکھو 2 باتیں ہیں، اگر تم میری بات مان لو گے تو تمہیں یعنی دنیا میں جو ہے تمہاری بادشاہت ہوگی، جو ساری بادشاہت آس پاس کے ملکوں پہ تم بادشاہ بن جاؤ گے، اور آخرت میں تمہارے لیے جنت ہے. لوگوں نے کہا جلدی بتاؤ. انہوں نے کہا کلمہ پڑھ لو.
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور ہم اسی کی عبادت کریں گے، تو وہ سب نے انکار کر دیا۔ آج ہم نے بھی انکار کیا ہوا ہے، اس میں آپ کو تعجب کی ضرورت نہیں ہے سامنے کرام۔ عملی طور پہ ہم جنت اور دوزخ کو نہیں مانتے، عملی طور پہ یقینی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، میں آپ کو دلیل بھی دیتا ہوں نا، ہماری تمام زندگی کی ساری کوششیں ظاہر کے بارے میں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جنت پہ ہمیں یقین ہی نہیں، نہ دوزخ ہے نہ جنت ہے۔ ہمیں یہ ایکچولی ہم اس معاملے میں گرفتار ہیں، یہ سوچ ہے ہماری کہ نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے، نہ موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے۔ اگرچہ ہم اس پہ ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دوبارہ زندہ، وہ قادر ہے اس بات پہ، جنت پہ بھی قادر ہے، لیکن ہمارا یقین نہیں ہے کہ ایسا ہوگا۔ ہم دنیا ہی کے لیے، لہٰذا ہماری کوششیں ساری دنیا ہی کے لیے وہ ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اور رسول یہ جو ہمیں خبر دے رہا ہے کہ بھئی جنت ہے اور دوزخ ہے، اور جنت کی تفصیل بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اور دوزخ کی بھی عذابات کی تفصیل بتائی جا رہی ہے، لیکن ہمیں یقین تو نہیں آتا، تو لہٰذا ہم نے تو فیصلہ کیا ہوا ہے۔ اب آج جو ہے یہ تصور، یعنی دعوت کا کام بہت مشکل ہے، کیونکہ نصیحت فائدہ نہیں دے رہی، نصیحت فائدہ، لوگ نصیحت سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں میرے درس یا کسی کی بھی درس قرآن خالص، ایک تو وہ قصے کہانیاں ہوتی ہیں نا، کہ قصے، ایک دفعہ یہ ہوا، ایک دفعہ میں امریکہ گیا، ایک دفعہ افریقہ گیا، وہاں ایک آدمی تھا۔ ایک تو یہ قصے کہانیاں لوگ سنتے ہیں اور شوق سے سنتے ہیں، یا کوئی ہنسی مذاق کی بات ہو، یا کوئی اسلام میں مناظرے کی بات ہو، یا کوئی اختلافات کی کو ہوا دینے کی والی بات ہو، تو اس کو یعنی بہت سے لوگ ہوتے ہیں، لیکن خالص قرآن، خالص دعوت اللہ تعالیٰ کی طرف، اس کو سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ میرا تو ذاتی طور پہ تجربہ ہے، میں آپ کے سامنے لگا ہوا ہوں، اور یہ 2009 ہے، 2019 جولائی کا مہینہ ہے۔ آج جو ہمارے یوٹیوب کے سبسکرائبر ہیں وہ کوئی 170 ہیں، بس 170 ہیں جنہوں نے ہمیں سبسکرائب کیا ہوا ہے، اور بس، اور مجھے یہ بتایا جاتا ہے کہ درس کو سننے والے صرف 3 سیکنڈ اس کو دیکھتے ہیں، یعنی جتنے لوگوں تک پہنچتا ہے صرف 3 سیکنڈ۔ اب 3 سیکنڈ میں کیا بات آپ سنیں گے؟ بس اگر ٹچ کرتے ہیں پھر اسے سکپ کر دیتے ہیں، آگے چلے جاتے ہیں، کیونکہ اس میں ان کی جو دلچسپی کا مواد نہیں ہے، ان کو لگتا نا عام لوگوں کو۔ تو یہ ایک یعنی سوچنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ پھر نبی کا طریقہ بھی پھر یہی ہے کہ وہ ان کو توجہ نہیں دیتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی ہے کہ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے نبی، آپ ان لوگوں سے اپنا رخ پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اور اب یہ نہیں چاہتا لیکن صرف دنیا ہی کی زندگی۔ عام طور پہ تقریباً ہم سب لوگ دنیا کے طالب ہیں، دنیا دار ہیں، دنیا میں خوشیاں چاہتے ہیں، دنیا کی کامیابی کو اصل کامیابی ہم سمجھتے ہیں، ورنہ یہ دیکھ لیں سارا معاشرہ ہمارا مردان ہے۔ آج سے 10 سال پہلے کا مردان جو ہے مختلف تھا، آج جو ہے ہمارے نوشہرہ روڈ پہ بڑے بڑے پلازے بن رہے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں روپے کی ایک ایک پلازے پہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کہ اب یہ ایک نئی منڈی بن رہی ہے، بازار بن رہا ہے، اس پہ کھلی کھلی دکانیں ہیں، تنگ بازار نہیں ہے، لوگ موٹروں وہاں لے آتے ہیں، بہت سی جگہ ہے، لہٰذا اس پہ ہم کر رہے ہیں۔ تو لوگ دیوانے ہو کے جو ہے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، دیوانہ وار انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں نا، یہ یعنی لوگوں کے یقین جو ہے وہ ہمارا ظاہر تک ہے، جو باطن ہے اس کے بارے میں نہ تو ہم جانتے ہیں نہ ہم جاننا چاہتے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے ویسے، کیونکہ اس میں یعنی ایسے رویے میں آپ کے دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو یہاں فرماتے ہیں کہ فذکر ان نفعت الذکریٰ، یہ نصیحت آسان تو ہے، یعنی یہ دین آسان ہے، لیکن
بہت سے لوگ آپ کی بات سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوں گے، تو آپ ان کے پیچھے نہ پڑیں۔ فذکر ان نفعت الذکر، آپ جو شخص ڈرتا ہے، اگر آپ نصیحت اس کو کریں جس کے لیے نصیحت نافع ہو، یعنی اس پہ محنت کریں۔ پھر سیذکر من یخشی، فذکر ان نفعت الذکر، نصیحت کریں اگر نصیحت نافع ہو۔ سیذکر من یخشی، جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کر لے گا۔ یہاں خشیت کا لفظ ہے سامعین کرام، خشیت کا مطلب یہ ہے، یعنی یہاں جو میرے سامنے ترجمہ ہے اس میں تو ڈرنا لکھا ہوا ہے، جو شخص ڈرتا ہے، لیکن اردو میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو خشیت کے بارے میں ایک لفظ میں اس کا ترجمہ ہو جائے۔ خشیت کے بارے میں خشوع کہتے ہیں اصل میں دراصل عاجزی کو، عاجزی کو، تضرع، عاجزی، جھک جانا، یہ یعنی ایک شخص کی تھوڑا سا میں اگر آپ یعنی اپنے الفاظ میں آپ کو اس کی وہ تشریح کروں تو وہ یہ ہے کہ ایک شخص کے مرتبے اور شان کو دیکھ کر اس کا ادب اختیار کرنا، اس کے ہستی کا، اس کے وجود کا، اس کی طاقت کا، اس کا خیال رکھنا، یہ خشوع ہے، یہ ادب ہے، ایک جھک جانا، یعنی اس کے سامنے، طاقتور ہستی کے سامنے اپنا سر جھکا دینا، اس کے حکم کو تسلیم کر لینا، یہ خشوع ہوتا ہے۔ تضرع، جیسے کہ اس میں ہے نا 18ویں پارے میں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، خاشع، اب یہ وہی الفاظ ہے، یعنی خشوع کا وہاں استعمال ہوا ہے نا، کہ کامیاب ہو گئے، یقیناً کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع اور خضوع کے ہم لفظ کہتے ہیں، لیکن یہ یخشا جو ہے یہ محض ڈرنے تک اس کا معنی محدود نہیں ہے۔ ایک شخص کی اللہ تعالیٰ کی حیثیت، اس کی طاقت، اس کی قدرت، اس کی شان کو سامنے رکھ کر اس کے سامنے عاجزی سے سر جھکا دینے کا نام خشیت ہے۔ سیذکر من یخشی، جو جھک جاتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے شان کے سامنے اپنا سر جھکا لیتا ہے، وہ تو یہ نصیحت قبول کر لے گا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور انتہائی بدبخت شخص جو ہے وہ اس سے گریز کرے گا۔ اب دیکھیں، بدبختی کا جہاں تک تعلق ہے تو ازلی بدبخت کی جو ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ یہ ایک بات نوٹ کر لے، یعنی ہو سکتا ہے اس بارے میں کہ بھئی میں تو ہوں ہی بدبخت، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، آپ کو ایسا سوچنا نہیں ہے۔ تمام ارواح جو ہیں انہوں نے رب کی ربوبیت کا، اللہ کی ربوبیت کا روز ازل اقرار کیا تھا، اب وہ اس میں تو بدبختی کا کوئی تذکرہ نہیں تھا۔ یہ ویسی میں کہہ رہا ہوں، یعنی اس کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ میری یہ قسمت کا حصہ ہے یا میرے نصیب میں نہیں ہے، نہیں، ہر انسان اپنا نصیب خود بنائے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مکلف کر دیا ہے کہ بھئی تمہاری مرضی ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ حق تو رب کی طرف سے آ گیا، اب جس کا جی چاہے اس پر ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے اس سے انکار کر دے۔ تو یہ بات ہے کہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں کہ بھئی یہ اس کو میں دوزخ میں، یقیناً چاہے یہ جو بھی کرے میں اس کو دوزخ میں ڈالوں گا، ایسا کوئی نہیں ہے۔ یہ بڑی بے ادبی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، یہ اللہ کے عدل، انصاف اور اس کے تقاضوں کے خلاف ہے، اس کی صفات کے تقاضوں کے خلاف ہے، اگر آپ یہ تصور بنا لیں۔ بہرحال شقی شخص وہ اس سے اجتناب کرے گا، وہ اس سے گریز کرے گا، حق سے، ہدایت سے۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، جو بڑی آگ میں جائے گا۔ ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، اور پھر اس میں نہ مرے گا وہ جیے گا۔ دیکھیں، یہ میں آپ کو
اور اپنے آپ کو اس بات سے ڈرا رہا ہوں کہ کہیں یہ کیفیت ہماری نہ ہو جائے۔ دیکھیں، اگر ہم نے یہ مضمون تھوڑا سا غور سے سنیں، اگر ہم نے حق سے منہ موڑ لیا، حق کیا ہے؟ اللہ۔ حق کیا ہے؟ اللہ کا حکم۔ حق کیا ہے؟ اسلام، دین اسلام۔ حق کیا ہے؟ رسول اور رسول کا طریقہ، یہ حق ہے۔ اگر ہم نے اس سے منہ موڑ لیا تو یقیناً یہ کیفیت پھر ہماری ہوگی، ہم پھر بدبختوں میں شمار ہوں گے، نیک بخت اور بدبخت۔ لیکن اگر ہم نے نبی کے پیغام کو سنا، ان کی دعوت کو قبول کر لیا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلے اور ان کے طریقے کے مطابق، تو پھر ہم صاحب ایمان لوگوں میں ہوں گے اور ہمارا انجام جو ہے وہ انتہائی اچھا ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن یہاں جنت کا تذکرہ نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں، سیذکر من یخشی، جو ڈرتا ہے وہ نصیحت حاصل کر لے گا، یعنی ڈرتا میں نے معنی کیا ہے لیکن اس کا میں نے آپ کو بتا دیا، اور اجتناب کرے گا، گریز کرے گا، وہ انتہائی بدبخت جو بڑی آگ میں جائے گا۔ اور دیکھیں، یہ آگ جو ہے یہ صرف یہاں، یہ وہاں نہیں ہے، لیکن یہاں بھی انسان جلتا ہے۔ اور بہرحال اس کی میں تفصیل نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بڑی آگ کی میں بات کر رہا ہوں، بڑی آگ۔ یا چھوٹی آگیں تو ہیں ہمارے لیے، لیکن بڑی آگ جو ہے وہ یوم آخرت میں، وہاں کیا منظر ہوگا؟ ثم لا يموت فیہا ولا یحیا۔ وہاں جب ایسے لوگوں کو ڈالا جائے گا جنہوں نے دنیا میں حق سے گریز کر کے باطل کو قبول کر لیا، باطل کو اپنی منزل بنا لی، باطل کے لیے انہوں نے زندگی گزاری، تو اب وہ آگ میں جائے گا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے آگ تو لکھ دی ہے، لیکن وہ آگ آپ اس آگ کا تصور اس وقت نہیں کر سکتے جب تک آپ اس میں پہنچ نہ جائیں، خدا نخواستہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو اس بڑی آگ میں جانے سے بچائے، لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب ہم خود اس دنیا میں اس سے بچنے کا اہتمام کریں۔ یہاں تو عام طور پہ آگ میں جانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، بڑی آگ میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، عام طور پہ پاکستان میں لوگوں کا قبلہ آپ دیکھ لیں، وہ دنیا اور دنیاوی خواہشات، حرام حلال کی تمیز آج اس معاشرے میں مٹ گئی ہے۔ تمام ادارے کرپشن اور رشوت ستانی کے مرکز ہیں۔ کوئی ایک ادارہ آپ نہیں بتا سکتے کہ یہاں پہ نہ حرام ہے نہ رشوت ہے، اور یہ سب لوگ اپنے کاز میں مخلص ہیں۔ جہاں بھی جس کو بھی موقع ملتا ہے وہ ضرور حرام میں پڑتا ہے اور حرام حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، تمام اداروں میں ایک ادارہ خالی نہیں ہے، میری جو معلومات ہیں اس کے مطابق، کہ وہ حرام، کرپشن اور رشوت سے پاک ہو۔ کوئی بھی اپنا حق نہیں پورا کر رہا۔ جو ہم تنخواہ لیتے ہیں، جو نوکر پیشہ لوگ ہیں، وہ صرف دفتر آنے جانے کی تنخواہ ہے۔ جو کام ہے وہ ہم رشوت سے لے کے کرتے ہیں۔ میرا ایک جائز مسئلہ ہے، میں دفتر میں جاؤں، میرا خود یعنی تجربہ ہو چکا ہے اس بارے میں، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں، اور بھی میں دیکھتا ہوں۔ آپ پٹواری کے پاس جائیں، زمین کا کوئی بھی آپ نے سودا کر لیا، ڈیل کر لی، بغیر رشوت کھائے وہ آپ کا انتقال درج نہیں کرے گا۔ یہ تو آپ سب کا روزمرہ کا مشاہدہ ہے، کسی بھی پٹواری کے پاس جائیں۔ پولیس کے پاس جائیں، آپ کے گھر میں چوری ہو چکی ہے مثال کے طور پہ، وہ آپ سے اخراجات کے لیے کہ بھئی یہ وہ نہیں ہے، اسٹیشنری نہیں ہے، اور پھر ہمیں جانا ہے گاڑی میں اور پیٹرول کے لیے، یہ آپ سب کے روزمرہ مشاہدات ہیں۔ تعلیمی اداروں میں آپ جائیں، جو سرکاری ادارے ہیں، استاد اپنی یعنی کوشش نہیں کرتے، یعنی پڑھانے میں دلچسپی نہیں ہوتی۔ عام طور پہ وہ کہتے ہیں ہم نے ٹیوشن سینٹر کھولا ہے، تم بعد میں آ جانا۔ اسپتال میں ڈاکٹر کے پاس جائیں تو اسپتال کے اوقات میں وہ آپ کا توجہ سے علاج نہیں کرے گا عام طور پہ، اللہ ماشاء اللہ تو ہر جگہ ہوتے ہیں،
لیکن ہر جگہ کوئی بھی محکمہ ہو، اور مسجد کا ایک امام ہے، میں نہیں لینا چاہتا نام، لیکن یہ ہے کہ اس کا بھی آپ دیکھ لیں کیا حال ہے، محدود ہے، بس وہ اس کا کام بس اپنی تنخواہ جو ہے بس مل رہی ہے اس کو، ٹھیک ہے، اس کی نوکری ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بڑی آگ اصل میں ہم یہاں پہ کما رہے ہیں، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، یصلی النار الکبریٰ ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، اور یہ بڑی یعنی جو آیت نمبر 13 ہے کہ اس میں نہ مرے گا نہ جیے گا۔ فاتقوا النار التی اعدت للکافرین، اس آگ سے بچو جو ناشکروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، آپ نے نصیحت حاصل کرنی ہے، میں نے کرنی ہے، اور ہر ایک شخص کی اپنی مرضی ہے، لیکن مضمون یہی ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فذکر ان نفعت الذکریٰ سیذکر من یخشی وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا۔ ترجمہ سنا دیں۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت فائدہ دے۔ سیذکر من یخشی، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے خشوع اختیار کرتا ہے تو وہ جلدی سمجھ جائے گا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور اس سے الگ رہے گا وہ بڑا بد نصیب۔ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، جو بڑی آگ میں داخل ہوگا۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، پھر اس کو نہ موت آئے گی وہاں، نہ وہ زندہ ہوگا، نہ مرے گا نہ جیے گا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، So remind if reminding helps. سیذکر من یخشی، The reverent will remember, وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، but the wretched will avoid it. الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، He who will enter the gigantic fire, ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا۔ where he will neither die nor live. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔